السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، آج میں اپنے اس چینل پر اپنا فرسٹ ناول سٹارٹ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ناول بہت اچھا لگے گا اور آپ اس ناول کو پسند کریں گے، تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا میں ناول سٹارٹ کرتی ہوں۔ فرینڈز، ہمارا ناول کا نام ہے داستان محبت۔ یہ ناول لکھا ہے سارہ قیوم نے۔ تو یہ ناول آئی ہوپ کہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا اور آپ سب کو اچھا لگے گا سن کر، تو کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو ناول میں پڑھ رہی ہوں وہ کیسا ناول ہے۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ عطیہ کی آنکھیں کھلی تو ان کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ کیسا عجیب خواب دیکھا تھا اس نے! زنیرہ نے اٹھ کر پانی پیا۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر وقت دیکھا، 3:30 بجے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اب نہیں سو پائے گی۔ ثنا نے سوئی ہوئی مریم پر ایک نظر ڈالی اور دبے پاؤں بستر سے اتر گئی۔ ساری رات اس نے سوتے جاگتے گزاری تھی۔ کیسی عجیب سی کیفیت تھی، پیٹ میں انٹن سی تھی۔ وہ رہ کر نیند سے آنکھیں کھل رہی تھیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑے ہو گئی اور ایبٹ آباد کی خوبصورت فضا میں سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ فیصل نے صبح کاذب کا ہلکا سا اجالا افق سے پھیلتے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زیر لب گنگنانے لگا، بڑی غلطی کی، عادل کو منگنی کے بغیر امریکہ بھیج دیا۔ 2 سال ہو گئے، شادی پر زور دیتے کسی طرح ہاتھ نہیں آتا یہ لڑکا۔ دادی نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، اور جو ہاتھ آنے کو دل و جان سے تیار ہے اسے آپ لوگ لفٹ ہی نہیں کراتے۔ فیصل کونے سے بولا، چپ کر، بوٹ پالش کر تو اپنے، بڑوں کی بات میں دخل نہیں دیتے۔ دادی نے جھڑکا، ایک تو اللہ گھر میں سب سے چھوٹا کسی کو نہ دے، جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ، ہوگے چھوٹے ہی۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا، اے عطیہ ذرا پتہ تو کر، کسی گوری کے ساتھ شادی تو نہیں کر بیٹھا؟ نہیں اماں، میں تو اس پر بھی راضی ہوں۔ وہ کہے تو صحیح، مگر وہ تو شادی کا نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ شادی کا نام نہیں سننا چاہتا؟ دادی حیران پریشان ہو کر بولی۔ انہوں نے مڑ کر ایک نظر فیصل کو دیکھا اور آگے جھک کر رازداری سے سرگوشی میں بولی، میں نے سنا ہے وہاں لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں دادی، میں نے پتہ کروایا ہے، ابھی وہ اکیلا ہی رہ رہا ہے وہاں۔ فیصل کس پکاتی ہنستے ہوئے کونے سے بولا، آئے ہائے درفٹے منہ، کتنے تیز ہیں اس لڑکے کے کان، بے شرم۔ دادی گڑبڑا کر بولی۔ فیصل نے اپنے جوتے دیوار کے ساتھ رکھے اور ہاتھ جھاڑ کر دادی کے پاس آ بیٹھا۔ دادی، عادل کسی ایسی ویسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ تو کیسی لڑکی سے شادی کرے گا؟ ہمیں بتا دیں، ہم ڈھونڈ دیتے ہیں۔ آپ نہیں ڈھونڈ سکتی؟ کیوں؟ اتنی اچھی لڑکیاں ہیں میرے جاننے والوں میں، وہ بتائے تو صحیح اسے کیسی لڑکی چاہیے، گھریلو ڈاکٹر یا انجینئر؟ ہاں اماں، عادل انجینئر ہے تو اس کے ساتھ انجینئر ہی سوٹ کرے گی، جیسے ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر۔ عطیہ فوراً بولی، اور گھریلو کے ساتھ گھریلو؟ فیصل نے لقمہ دیا، چپ کر، ہاں تو اپنے نعمان کی بیٹی ہے نا، انجینئر بن رہی ہے، بڑی لائق ہے۔ ارے دادی، اسے تو ڈھنگ کی چائے بھی نہیں بنانی آتی۔ آپ 2 سگڑ خواتین کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا جس کی زندگی کھانے پکانے کے گرد گھومتی ہے؟ فیصل نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، ہیں اچھا، کھانا نہیں پکانا آتا اس کو؟ ویسے تو بڑی لائق ہے، دادی نے ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے کہا۔ انجینئرنگ میں لائق ہے، اس کا کھانا پکانے سے کیا تعلق؟ لوگ پوچھیں گے آپ کی بہو نے کیا پکایا ہے، امی کہیں گی نٹ بولٹ۔ فیصل نے ہنس کر کہا۔ دادی سوچ میں پڑ گئی۔ فیصل نے دادی کے کندھوں پر بازو پھیلایا اور بڑے لاڈ سے کہا، دادی کیوں فکر کر رہی ہے؟ میں نے عادل کے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ تو نے کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ دادی نے اسے گھور کر کہا، اخبار کے اشتہار سے۔ بہت بڑے بزنس کے مالک، قبول شرط، پابند سومت سلاد، بیوہ، بانجھ، 4 بچوں کی ماں۔ دادی جو بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی، آخری جملہ سن کر گڑبڑا گئی۔ عطیہ ہنسنے لگی۔ دادی نے جھک کر اپنی چپل اٹھا لی۔ ٹھہر، میں تجھے بتاتی ہوں، بیوہ بانجھ کا کچھ لگتا ابھی بانجھ ہے تو 4 بچوں کی ماں ہے؟ پتہ نہیں، ٹھیک ہوتی تو کیا ہوتا؟ عطیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ دادی کی ہنسی نکل گئی۔ فیصل نے چپل ان کے ہاتھ سے لے کر پھینک دی اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ یہ لے دادی، آج آر یا پار؟ پوچھیں عادل سے، اور آج فیصلہ کر کے اٹھیں۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے دادی کو پکڑا دیا۔ ہیلو عادل، کیسا ہے بیٹا؟ دادی نے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہوں دادی، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، رشتہ طے کرنے لگی ہوں تیرا۔ او فار گاڈ سیک دادی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بیزاری سے بولا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ دادی نے ڈٹ کر پوچھا۔ ہاں پوچھے، اس سے کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ فیصل
نے دادی کو شے دی۔ میری مرضی، عادل نے اکتا کر کہا۔ دادی سے پوچھے کہاں سے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ساتھ بیٹھے فیصل نے کوہنی مار کر دادی کو کہا۔ عادل سن بیٹا، تجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دادی نے معصومیت سے پوچھا۔ عطیہ نے ہاتھ میں پکڑی دھاگے کی نلکی فیصل کو دے ماری۔ دادی آپ سے یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ عادل دانت پیس کر بولا۔ فیصل پوچھ رہا ہے، دادی نے صفائی دی۔ دادی آپ کو شادی کرانے کا شوق ہے نا، فیصل کی کرا دیں، مجھے ذرا کام ہے، میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ عادل نے رکھائی سے کہا۔ دادی سنو سنو کرتی رہ گئیں۔ صبح صبح ثنا کی آنکھ ڈرم کی کان پھاڑ دینے والی تیز آواز سے کھلی۔ اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر ڈرم اور بھی اونچی آواز میں بجنے لگا۔ اب سونا ناممکن تھا۔ اس نے اٹھ کھڑکی کے پردے ہٹائے، باہر جھانکا۔ باہر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ گھر سے پچھلی دیوار کے دوسری طرف اسے ڈھیروں ڈھیر درخت نظر آئے۔ جانے جنگل تھا یا کوئی باغ، نیم اندھیرے میں کچھ ٹھیک سے پتہ نہ چلتا۔ پچھلے لان میں شیشے کی دیواروں والا سن روم تھا، اس کے پیچھے بھی اونچے اونچے درخت نظر آ رہے تھے۔ کتنے درخت ہیں یہاں، ثنا نے خوش ہو کر سوچا۔ درخت ہوں، پرندے نہ ہوں، یہ تو ممکن نہیں۔ پرندوں کی ایسی ایسی چہچہاہٹ گونج رہی تھی، وہ ثنا نے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ ادھر ڈرم کا تھا کہ مستقبل بجے جا رہا تھا۔ یوں لگتا ہے کوئی دیوار کے باہر کھڑا ڈھمکا ڈھم کا راگ لاپ رہا ہے۔ ثنا نے مریم پر نظر ڈالی۔ مریم کے بارے میں امی اکثر کہتی تھی کہ اس کی نیند اس قدر گہری ہے کہ کوئی اس کے سرہانے ڈول بھی بجا رہا تو اس کی آنکھ نہ کھلے۔ آج واقعی اس کے سرہانے ڈول بج رہا تھا اور وہ گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ لوگ رات ہی یہاں پہنچے تھے۔ لاہور میں 4 سال رہنے کے بعد ابو کا تبادلہ ایبٹ آباد ہوا تو گھر میں ملا جلا رد عمل ہوا۔ امی نے پہاڑی علاقے کی پوسٹنگ آنے پر شکر کا کلمہ پڑھا۔ انہیں گرمی بہت لگتی تھی، مریم کو اپنی پڑھائی کی فکر تھی۔ ثنا برف باری دیکھنے کے اشتیاق میں خوش تھی تو چھوٹا علی دوستوں سے بچھڑنے کے خیال سے منہ بسور رہا تھا۔ صرف ابو تھے جو غیر جانبدار تھے، جہاں بھی غمِ روزگار لے جائے۔ ڈرم بجنے میں اتنی تیزی ہو چکی تھی، مریم نے کسمکانا شروع کیا۔ ثنا نے دروازہ کھولا اور لاؤنج میں چلی گئی۔ وہاں ڈھیروں ڈھیر کارٹن اور سوٹ کیسز کے بیچوں بیچ امی کھڑی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے امی؟ ثنا نے پوچھا۔ سڑک کے اس پار پریڈ گراؤنڈ ہے، پریڈ ہو رہی ہے، انہوں نے بتایا۔ اس وقت ابھی تو سورج بھی نہیں نکلا ٹھیک سے۔ ثنا نے حیران ہو کر کہا، سر بندے کا پتر بنے، سر کھوتے کا پتر نہ بنے۔ پریڈ گراؤنڈ سے مائکر فون میں سے کڑتی آواز آئی۔ یہ کیسا شور ہے؟ مریم کی آواز آئی۔ آخرکار اس کی نیند نے آوازوں کے حملے کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ الجھے بالوں اور نیند سے مندی آنکھوں کے ساتھ دروازے میں کھڑی تھی امی نے اسے پریڈ گراؤنڈ کی اطلاع دی۔ یہ کوئی وقت ہے پریڈ کا؟ میں تو سمجھی شاید حملہ ہو گیا ہے، جنگ چھڑ گئی ہے اور ہمیں جگایا جا رہا ہے کہ اٹھو اور محاذ پر چلو۔ مریم نے منہ بنا کر کہا، ابھی تو یہ محاذ سر کرنا ہے بیٹا۔ امی نے لاؤنج میں بکھرے سامان کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے امی، رات 2 بجے سوئے تھے، 4 بجے اس آفت نے جگا دیا مجھ میں تو ہمت نہیں کچھ بھی کرنے کی۔ مریم صوفے پر گر پڑی۔ چلو اچھا ہی ہوا، ساری پیکنگ کھلنے والی پڑی ہے، میں تمہیں اٹھاتی رہتی تو نہیں اٹھنا تھا۔ اب اٹھ گئی ہو نا، ناشتہ کر کے کام شروع کرو، دوپہر میں سو جانا۔ امی نے مسکرا کر کہا۔ اوہ نو! مریم نے سر صوفے کی پشت پر پھینک کر ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ سر آپ انسان ہیں یا مری ہوئی مرغی؟ پریڈ گراؤنڈ سے کسی نے ٹپٹ کر پوچھا۔ مریم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ امی اور ثنا ہنسنے لگیں۔ ایبٹ آباد سے انہیں ایک ہی دن میں انس ہو گیا تھا۔ ہوا مطر اور صاف تھی، خوبصورت سڑکیں تھیں، پہاڑوں کے ساتھ اونچی نیچی بل کھاتی چلی جاتی تھی۔ سڑک پر ایسے لمبی روش سے بھری ہوئی تھی، اندر تک چلی جاتی تھی۔ جہاں روشنی کم ختم ہوتی تھی وہاں کالے رنگ کا گیٹ تھا جس کے کناروں پر بیلیں لپٹی تھی۔ بہت بڑا سا باغ آگے تھا اور اس سے ذرا ہی چھوٹا پیچھے۔ اگلے باغ میں پھولوں کی کیاریاں اور پھولدار جھاڑیوں کی قطاریں تھیں اور پچھلے لان میں سن روم کے ساتھ املوک، چیڑ اور گل مہر کے تناور درخت تھے۔ ابو کو پھولوں کا شوق تھا، وہ جہاں چاہتے گھر کو پھولوں سے بھر دیتے۔ یہاں آ کر بھی امی اندر کی صفائی ستھرائی اور سیٹنگ میں مشغول ہوئیں۔ ابو نے باغ اور برآمدے کو پھولوں کے گملوں اور پیلوں میں سے سجا دیا۔ سرخ اینٹوں کا گھر، نفرتی ڈھلوان چھت، پھولوں سے لدا باغ۔ ثنا کو یوں لگتا وہ کسی پریوں کی کہانی میں سجے گھر میں رہتی ہے۔ اس پریوں کی کہانی والے گھر میں ایک دیو بھی تھا، پریڈ گراؤنڈ پہ چیختا چنگاڑتا دیو۔ یوں تو ابو کی جاب کی پوسٹنگ ہوتی تھی، وہ لوگ نئے شہر کی کینٹ میں ہی رہتے تھے، مگر پریڈ گراؤنڈ کی ہمسائیگی سے پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سورج اور فوجی شرط باندھ کر نکلتے ہیں، ادھر سورج طلوع ہوتا ہے، ادھر فوجی نمودار ہوتے ہیں۔ اوپر سورج کا سفر شروع ہوتا ہے، نیچے فوجیوں کی لیفٹ رائٹ ڈھم ڈھم بجتے۔ کبھی کبھی کوئی ترانہ بھی لگا دیا جاتا۔ صبح کی نیند تو
جو گئی سو گئی، دوپہر کا ذرا آنکھ لگتی تو پریڈ گراؤنڈ سے للکار آتی، اے مرد مجاہد جاگ ذرا۔ صوبیدار صاحب جو پریڈ انچارج تھے بھونپوں منہ سے لگائے کتاریں سیدھی کراتے، قدم درست کرواتے، پیٹ اندر، کندھے سیدھے، سر اونچا، اور جو کوئی بیچارہ ان حمام سے ذرا روگردانی کرتا اسے بڑے ادب سے ڈانٹا جاتا۔ سر بندے کا پتر بنے، سر کھوتے کا پتر نہ بنے۔ پہلے دن جب ثنا اور مریم اور علی ابو کے ساتھ چہل قدمی نکلے تو سورج ڈوب چکا تھا۔ ایبٹ آباد کی سہانی شام خوشبو سے مہکتی اتر رہی تھی۔ پریڈ گراؤنڈ خاموش ہو چکا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر سڑک پر آئے تو ٹھٹک کر رک گئے۔ پریڈ گراؤنڈ سے باہر سڑک کے کنارے چھوٹے سے نالے کے پاس ڈھیروں نوجوان گرد میں اٹے بوٹ اور وردیاں پہنے آڑے ترچھے پڑے تھے۔ قریب جا کر دیکھا تقریباً سب کے سب سو رہے تھے۔ کسی کے سر کسی کے جوتوں پر تھا تو کسی کا دھر نالے میں پڑا تھا۔ صوبیدار صاحب ہاتھوں میں بھونپلے جھک کر ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ ابو کو دیکھا تو سلام کرنے دوڑے آئے، سلوٹ کیا، ہاتھ بھی لایا۔ یہ نہیں سو گئے؟ ابو نے مسکرا کر پوچھا۔ یس سر، جوانی اور تھکن بڑے مزیدار چیز ہوتی ہے سر، صوبیدار صاحب نے موٹی موٹی مونچھوں کے نیچے سے مسکرا کر کہا۔ یہ تو ہے۔ ابو بھی مسکرائے۔ مریم کو بڑا ترس آیا، ہائے بیچارے، اب یہ رات یہیں گزاریں گے؟ نہیں سر، رات تو قبرستان میں گزاریں گے جی، صوبیدار صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ مریم اور ثنا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہم تو سمجھے یہ سو رہے ہیں، یہ مر کیسے گئے؟ ثنا نے سخت پریشان ہو کر پوچھا۔ صوبیدار صاحب پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگے، مرے نہیں ہیں جی، آج رات کی مشقوں پر جانا ہے، یہاں پہاڑی چڑھیں گے، پھر قبرستان میں سوئیں گے۔ کیوں؟ فوجی جو ہوئے، انہوں نے سینہ تان کر کہا۔ اف، شکر ہے میں فوجی نہیں ہوں۔ ثنا نے گھر آ کر امی سے کہا، پی ایم اے کا کول کے وسیع میز ہال میں رات کے کھانے کی میزیں لگ چکی تھیں۔ آہستہ آہستہ کیڈٹ آتے گئے اور میس بھرتا گیا۔ یاسر میس میں آیا تو فیصل چاقو چوبند صاحب پہلے سے میز پر موجود تھا۔ تو یہاں بیٹھا ہے اور میں تجھے دوسرے کمرے میں ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ فیصل نے پوچھا۔ میں نے سوچا کہیں سویا پڑا نہ ہو، یاسر نے کہا۔ ہماری نیند ہمارے قابو میں ہے پارٹنر، ہم نیند کے قابو میں نہیں، وہ فرضی مونچھوں کو تاؤ کرتے بولا۔ یار ویسے مجھے تیری نیند کی سمجھ نہیں آتی، عجیب سوئچ کی طرح کی نیند ہے تیری، جہاں دل چاہے جب دل چاہے تو سوئچ آن کر کے سو جاتا ہے اور پھر اس طرح اٹھ بیٹھتا جیسے سویا ہی نہیں، یاسر نے حیران ہوتے کہا تھا سبحان، یاسر نے ان میں سے ایک سے پوچھا۔ یار میں نے سوچا آج رات بہت چلنا پڑے گا، تھوڑا سو لوں، آج رات قبرستان میں گزارنی ہے، پتہ نہیں وہاں نیند آئے نہ آئے۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ مرد بن یار، قبرستان سے ڈرتا ہے؟ فیصل نے کہکہا لگایا۔ قبرستان سے نہیں، بدروحوں سے ڈرتا ہوں، میرے ابا کو بچپن میں قبرستان سے ایک بدروح چمٹ گئی تھی، تبھی ان کے گھر تیرے جیسی اولاد پیدا ہوگی۔ فیصل نے ہنس کر کہا، تو بڑا ہیرو بنا پھرتا ہے، آج دیکھیں گے تیری حالت قبرستان میں، اس نے چڑھ کر کہا۔ یہی بات تو نے مجھے پیرا ٹروپنگ سے پہلے بھی کہی تھی، اور یاد ہے سب سے پہلے میں نے ہی چھلانگ لگائی تھی، فیصل نے کہا۔ وہ اور بات تھی، اس نے منہ بنایا، بات ایک ہی تھی، ڈر کی، اور تیرے اندر سے ڈر نہیں نکلتا، آج تو قبرستان کی بدروح سے ڈر رہا ہے، تب تجھے ڈر تھا کہ اگر پیراشوٹ نہ کھلا تو کیا ہوگا، تجھے اپنی جان کا خوف لگا رہتا ہے۔ یار جان کا خوف فطری چیز ہے، اس نے معصومانہ انداز میں کہا، اگر ایسی خوف زدہ فطرت تھی تو وہ فوج میں کیوں آیا، کہیں کلرکی کر لیتا۔ فیصل نے اس کے سر پر ہلکی سی چیت لگاتے کہا، میرے ابا کا شوق تھا یار، انہوں نے کہا تم پڑھتے لکھتے تو ہو نہیں، ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو، فوج میں ہی چلے جاؤ۔ اس نے منہ لٹکا کر کہا کے طور پر لوگے کیپٹن پر ہی آپشن، فوج میں ہی چلے جاؤ، اپنے کیریئر کو ریٹائر ہو جاؤ گے۔ فیصل نے ناراض ہو کر کہا، اور تو کہاں پہنچ جائے گا، چیف آرمی اسٹاف بن جائے گا؟ سبحان نے چڑھ کر کہا، بالکل بنوں گا، اس سے بھی اوپر کچھ ہوا تو وہ بھی بنوں گا انشاءاللہ، تم دیکھنا تو صحیح۔ کھانے کے بعد 15 منٹ کا ریسٹ ہوا تھا، آدھے گھنٹے کے اندر پلٹن چلنے کے لیے تیار گیٹ پر کھڑی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں رات یوں بھی جلدی اتر آتی، اور ملٹری اکیڈمی میں تو ویسے بھی مقررہ گھنٹے پر بتیاں بند ہو جاتی اور خاموشی چھا جاتی تھی۔ فیصل نے حسب عادت اپنا بیگ چیک کیا، راشن پانی کا جائزہ لیا اور مطمئن ہو کر اس کے
اسٹرپس کندھوں کے گرد کس لیے پلٹن چل پڑی۔ سڑکوں کے گزرتے وہ کچے راستے پر اتر آئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ نیچے پہاڑیوں کے اس سلسلے پر چڑھنے لگے جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑی کے دامن سے انہوں نے ایک پگڈنڈی پر چڑھنا تھا جو بل کھاتی اوپر جاتی تھی اور درختوں میں گم ہو جاتی تھی۔ جوں جوں اوپر چڑھتے جاتے جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دو کی قطار میں تھے، اپنے بھاری بیگ پیک اٹھائے اور اوپر ہی اوپر چڑھتے گئے۔ تاریکی بڑھتی تو ٹارچیں روشن ہو گئیں۔ جنگل کی رات کی اپنی ہی آوازیں تھیں۔ دور کہیں گیدڑ بولا۔ یہ گیدڑ کہاں بول رہے ہیں؟ سبحان نے چونک کر پوچھا۔ قبرستان میں، فیصل نے اس کے پیچھے سے بولا۔ نہیں یار، قبرستان میں کیا کر رہا ہوگا گیدڑ؟ سبحان گھبرا گیا۔ لڈی ڈال رہا ہے، کمال کرتا ہے یار تو، یاسر نے کہا۔ قبروں سے مردے نکال کر کھاتے ہیں گیدڑ؟ سبحان، آج رات اگر تو سو گیا تو کوئی گیدڑ تجھے بھی مردہ سمجھ کے گھسیٹ لے گا۔ فیصل نے بے پرواہی سے کہا۔ چل چل، میں کون سا کسی قبر میں سوؤں گا؟ سبحان نے منہ بنا کر کہا۔ امی کی گود میں سوئے گا تو للو کہیں کا ڈرپوک۔ فیصل نے اسے چڑھایا۔ تو بڑا بہادر ہے، اتنا ہی جگر ہے تو سو کر دکھا دے قبر میں، وہ چڑھ کر بولا۔ دکھا دیا تو کیا دے گا؟ فیصل نے پختہ لہجے میں کہا۔ تو کر ہی نہیں سکتا، اس کو چھوڑو۔ تو یہ بتا، اگر میں نے قبر میں رات گزار لی تو کیا دے گا؟ 100 روپے۔ سبحان نے بہت سوچنے کے بعد کہا۔ چلو 1000 روپے دے تو بات بھی ہے۔ 150، 999۔ بڑی دیر سودے بازی ہوئی۔ آخری معاملہ 500 روپے پر طے ہوا۔ ارد گرد کے کچھ اور لوگ بھی شامل تھے۔ کسی نے اس کے نئے جوتے بدلے، کسی نے کھانا کھلانے کا وعدہ کیا۔ شرط یہ تھی کہ فیصل پوری رات کسی کھلی قبر میں گزارے گا اور پو پھٹنے سے پہلے باہر نہ آنا چاہیے، وہاں گیدڑ آئے چاہے سانپ۔ 3 گھنٹے کی ہائیک کے بعد قبرستان پہنچے۔ گھپ اندھیرا ہوا تھا۔ عالم اور قبرستان کی ہولناکی۔ لیکن جیسا صوبیدار صاحب نے کہا تھا، جوانی اور تھکن بڑے مزیدار چیز ہے۔ زندگی ہولناکیوں میں بھی ہنسی خوشی گزارنے کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ آپ کے پاس جگہ اور کوئی فکر نہ ہو۔ قبرستان میں رات گزارنے آنے والی پلٹن کے پاس یہ بہتر فارمولہ موجود تھا۔ جوانی تھی، تھکن تھی، جگر تھا اور بے فکری تھی۔ قبروں سے ذرا ہٹ کر گورگن نے کمرے کے پاس کھلے آسمان تلے ڈیرا لگایا تھا۔ آدھی رات کے سناٹے میں ٹھنڈ بڑھ چکی تھی، اس لیے الاؤ روشن کیا گیا۔ کچھ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، کچھ نے چادریں بچھا کر سونے کی تیاری کی اور کچھ چائے بنانے میں مشغول تھے۔ فیصل، سبحان، یاسر اور شرط لگانے والے چند لڑکے کسی کھلی قبر کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ آہستہ آہستہ وہ الاؤ اس کے پاس بیٹھے لڑکوں سے دور ہوتے گئے۔ قبرستان کا سب سے پچھلے والا کنارہ جہاں گھنے درختوں کی بہتات تھی، وہاں سب سے پرانا اور نظر انداز شدہ حصہ تھا۔ یہاں ٹوٹے پھوٹے کتبے، آدھی مسمار شدہ قبریں اور کانٹے دار جھاڑیوں میں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ٹارچیں گھماتے گھماتے انہیں ایک آدھ کھلی قبر نظر آئی۔ فیصل نے بیگ پیک کندھوں سے اتارا۔ فیصل، چھوڑ یار، میں نے شرط واپس لی، آؤ واپس چلیں، سبحان نے ڈر کر کہا۔ فیصل نے کوئی جواب نہ دیا۔ بوتل نکال کر 2-3 گھونٹ پانی لیے، بوتل واپس رکھی، کیڑے مار لوشن نکال کر چہرے اور ہاتھوں پر ملا، ٹارچ روشن کرتے پنجوں کے بل قبر کے سرہانے بیٹھ گیا اور اندر کا جائزہ لیا۔ آدھی ادھر ادھر بکھری چند ہڈیوں کے سوا قبر مکمل طور پر خالی تھی۔ اس نے اطمینان سے ساری لائی اور ٹارچ یاسر کو پکڑا دی۔ فیصل نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک اینٹ اٹھائی اور قبر میں اتر گیا۔ اس کے سارے ساتھی ٹارچیں ہاتھ میں پکڑے قبر کے ارد گرد کھڑے تھے اور اسے دیکھ رہے تھے۔ سبحان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، لگتا تھا ابھی رو دے گا۔ فیصل نے اینٹ سرہانے رکھی اور مزے سے پوری وردی اور بوٹوں سمیت اس پر رکھ کر لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ ایک بھی دم بخود کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ بتیاں بجھا دو، روشنی میں نیند نہیں آئے گی مجھے، فیصل نے آنکھیں موندے مسکرا کر کہا۔ گورکن کے جھرے کے پاس جلتے الاؤ تک پہنچتے پہنچتے سبحان کے پیٹ میں سخت مرور اٹھنے لگے۔ آخری 1 گز کا فاصلہ اس نے بھاگ کر طے کیا اور لوٹا اٹھا کر درختوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ ساری رات اس نے اسی طرح کاٹی، پلک سے پلک نہ چڑھی۔ باقی سب لوگ سو گئے تو وہ بیچارہ لوٹا لیے درختوں کے گرد چکر کاٹتا رہا۔ ساری رات روشن رہنے سے اس کی ٹارچ کی بیٹری صبح سے پہلے ختم ہوگی۔ ادھر پھپھی، ادھر ان کا کیمپ میں ہلچل مچی، ادھر ادھر سے لوگ اٹھنے لگے، منہ ہاتھ دھونے اور ناشتہ بنانے کی تیاریاں ہوئی۔ سبحان نے یاسر کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ یاسر نے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران کیا۔ ابے تجھے کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ فیصل، سبحان کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ یاسر ہنسا۔ یہ کس بیماری کا نام ہے؟ لیکن پھر سبحان کی شکل دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا۔ ہاں یار، چل اس کا پتہ کریں، کوئی سانپ وانپ بھی نہ کاٹ گیا ہو۔
انہوں نے پچھلی رات ساتھ جانے والے ساتھیوں کو اٹھایا اور قبرستان کے اس حصے کی طرف تیز قدموں سے چل پڑے جہاں فیصل کو چھوڑ آئے تھے۔ جھاڑیاں اور قبریں پلانگتے وہاں پہنچے۔ گھنے درختوں کی وجہ سے وہاں اب بھی نیم اندھیرا تھا۔ فیصل یاسر نے قبر کے قریب آ کر آواز دی، کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے اپنی ٹارچیں روشن کی اور دل میں ہزاروں وسوسے لیے قبر کے اندر جھانکا۔ اندر فیصل اسی طرح لیٹا تھا جس طرح وہ اسے کل چھوڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے سینے پر ایک چھوٹا سا بلاؤ بیٹھا گور اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ فیصل یاسر نے تشویش سے آواز دی مگر فیصل نے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میرا خیال ہے مر گیا ہے، ایک لڑکے نے رائے ظاہر کی۔ فیصل اب کے یاسر چلایا۔ ہاں، فوراً ہی زوردار کڑکتی آواز میں جواب آیا۔ فیصل نے آنکھیں کھولی۔ چند لمحے وہ اور ننھا بلاؤ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ پھر فیصل نے ایک ہاتھ مار کر اسے اپنے سینے سے گرا دیا۔ یاسر نے ہاتھ بڑھایا۔ فیصل نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ تھامنے کی بجائے قبر کے کناروں پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو اٹھا لیا۔ باہر آ کر اس نے وردی جھاڑی اور سبحان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بولا، نکال میرے 500 روپے۔ سبحان چند لمحے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا، ایسے جیسے کسی بھوت کو دیکھ رہا ہو، پھر یکدم بڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ عادل تم سے ناراض ہے؟ زنیرہ نے کیک اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، میں نے کیا کہا؟ فیصل نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ کہتا ہے تم نے دادی کو اس کی شادی کے بارے میں اکسایا۔ میں نے کہاں اکسایا؟ فیصل کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے دادی کو اس سے فضول سوال پوچھنے کا کہا۔ زنیرہ نے بات کاٹی۔ اللہ خوش رکھے میرے بھائی کو۔ فضول سوال کے جواب میں اس نے دادی سے کہا، آپ فیصل کی شادی کریں، پہلے بڑے تو ہو جاؤ منّے، پھر شادی بھی کروا لینا۔ زنیرہ نے اس کی ناک مروڑی۔ دیکھیں آپی، یہ نہ کہا کریں، 6 فٹ 3 انچ قد ہے میرا، 21.5 سال کا ہو گیا ہوں، ابھی بھی آپ مجھے منا کہتی ہیں؟ فیصل نے برا مان کر کہا۔ 21.5 سال تو تم 91 سال کے بھی ہو جاؤ گے تو بھی میرے منّے ہی رہو گے۔ زنیرہ ہنس پڑی۔ کدھر پھنس گیا یار؟ ادھر والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ فیصل تیری تو بنوئیں بھی سفید ہو جائے تب بھی میں تجھے گود میں ہی بٹھا کر ماتھا چوما کروں گی۔ ادھر آپی صاحبہ نے منا بنائے رکھنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ اچھا بڑے میاں نہیں کہتے تمہیں منا، مگر بتاؤ آج لاہور جانا ضروری ہے؟ زنیرہ نے پوچھا۔ ہاں بس ایک ویکینڈ کی چھٹی ہے، پرسوں رات واپس آ جاؤں گا۔ آج رات میرے پاس رک جاتے؟ زنیرہ خاموش ہوگی۔ نہیں رک سکتا آپی، امی انتظار کر رہی ہوں گی، اگلی دفعہ آؤں گا تو ضرور رکوں گا آپ کے پاس، اس نے ہولے سے کہا۔ اس کو خدا حافظ کہنے کے بعد زنیرہ اندر آئی تو کتنی دیر لاؤنج میں کھڑی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اس نے نک سے درست کمرے میں پڑے قیمتی کرسٹل لیمپس کو دیکھا، اپنی جگہ پر جمے خوبصورت پردوں میں نگاہ ڈالی، پاس پڑے صوفے پر ہاتھ پھیرا جس کی پوشش بے داغ تھی اور سب کشن اپنی جگہ ترتیب سے رکھے تھے۔ سب کچھ اسی طرح تھا جس سے کل اور پرسوں تھا، 1 مہینہ پہلے تھا اور 1 سال پہلے تھا۔ اس گھر میں بے ترتیبی پھیلانے والا کوئی نہ تھا، نہ کہیں سے کوئی ننھا جوتا پڑا تھا، نہ کہیں کھلونے عمدے تھے، فرش پر کسی کے جوتوں کے نشان نہ تھے اور نہ ہی کہیں کتابیں، کاپیاں، پینسلیں بکھری تھیں۔ لاؤنج کے بے روح خوبصورتی سے نظریں چرا کر وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ یہاں کی صفائی ستھرائی دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا۔ اسے لگا وہ عالم برزخ میں کھڑی ہے، خاموش، خالی، بے رحم سی ٹھنڈک جو جسم کو محسوس نہ ہو مگر ہڈیوں میں اتر جائے۔ اس نے تیزی سے الماری کھولی، پرس نکالا، گہرے رنگ کی لپسٹک اٹھا کر لگائی، تیز قدموں سے باہر نکلی۔ بیڈ روم کے دروازے سے نکلتے وہ ٹھٹک کر رکی۔ اسے خیال آیا کہ جب وہ شام کو واپس آئے تو گھر میں اندھیرا ہوگا۔ سارا دن ادھر ادھر گھومنے پھرنے، شاپنگ اور دوستوں میں دل بہلانے کے بعد جب وہ خالی اور اندھیرے گھر میں داخل ہو کر بتیاں روشن کرے گی تو اس کا یہ ڈپریشن پہلے سے 10 گنا بڑھ جائے گا جس سے وہ اب اس وقت فرار چاہ رہی ہے۔ اس نے ساری بتیاں جلا دی، لاؤنج کا فانوس اور لیمپ روشن کر دیے، رات میں موجود تمام سوئچ آن کیے ہوئے تھے۔ دروازے کی طرف بڑھتی گئی، سب سے آخر میں بتی جلا کر اسے دروازہ کھولا۔ اس کی چیخ نکل گئی، سامنے فیصل کھڑا تھا۔ میں نے سوچا آج یہیں رہ جاتا ہوں، لاہور کل چلا جاؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا تو زنیرہ کی بجھی آنکھوں میں 1000 قندیلیں روشن ہوئیں۔ وہ دروازے کے پٹ تھامے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اب اندر بھی آنے دیں گی یا یہیں کھڑا رکھیں گی؟ زنیرہ نے پیچھے ہٹ کر اسے راستہ دیا۔